السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری آج طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، میں آج کوئی ولاگ شوٹ نہیں کر پائی، اور ابھی یہاں پر جو ہے تقریباً شام کے 4 بج گئے ہیں اور میری بھوک سے بس ہو گئی تھی جب میں اٹھی ہوں۔ اور یہ ہے جناب گڑ، اس کو تو سب لوگ جانتے ہوں گے، مجھے آیا تھا یہاں، میری فرینڈ نے ہی دیا تھا۔ یہ تھا بالکل پاکستان جیسا دہی، تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے اندر شکر ڈال کے کھاؤں، لیکن کیونکہ شکر اویلیبل نہیں تھی، میری فرینڈ کے پاس تھا گڑ، تو پھر میں نے وہ لے کے اس طرح سے کٹ کیا تاکہ اس کو دہی میں ایڈ کر کے کھاؤں۔ مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی اور کچھ ہمت نہیں تھی اٹھ کے پکانے کی یا کھانے کی یا کچھ بھی، تو اس لیے میں نے یہی سوچا کہ دہی پڑا ہوا ہے تو چلیں اس میں شکر ڈال کے تو وہ کھا لیتی ہوں۔ وہ ملی نہیں تو پھر میں نے اسی کو کٹ کر کے تو اس میں ڈال دیا۔ آج کا جو بلاگ ہے طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں شوٹ کر پائی ہوں، لیکن آج کے بلاگ میں آپ کو وہ بتانا چاہتی ہوں جو آپ لوگ کمنٹ میں بار بار پوچھتے ہیں۔ موسٹلی لوگوں کا کمنٹ ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ اکیلی ہیں، آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں، آپ یہاں پہ کون سی جاب کرتی ہیں، آپ کے بچے کہاں ہیں، آپ کیوں یہاں پہ اکیلی ہیں۔ تو ان سب کویسچنز کے آنسر جو ہے نا وہ میں آپ کو آج اس والے ولاگ میں دوں گی، کیونکہ کافی دفعہ جو ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہے کہ نارمل روٹین میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم نارمل اپنی لائف کو جی رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت جگہ پہ آ کے آپ ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں تو اپنی پوری فیملی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ میری فرینڈ جو ہیں وہ مٹن کاٹ رہی تھی، وہ دال چاول کے ساتھ گوشت بنا رہی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ آپ کھانا نہ بنائیں، آپ کو میں خود بنا کے دیتی ہوں۔ تو یہ انہوں نے بنائے تھے دال چاول اور اس کے ساتھ مٹن۔ تو میں بات کر رہی تھی کہ جب پاکستان میں اپنی فیملی ہوتی ہے تو آپ کو کچھ ہو جائے تو سب آپ کے پاس آ جاتے ہیں، لیکن اتنی دور پردیس میں آپ کے پاس اگر کوئی بھی نہیں ہوتا، آپ بالکل اکیلے ہوتے ہیں، تو زندگی نا بہت مشکل ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ سارا دن لیٹے لیٹے مر جانے کے بعد، یہ میرے اپارٹمنٹ کے بالکل قریب ہے قصبہ کنال، تو میں ادھر آئی، مجھے تھوڑا فریش ہونا تھا، میرا سر پھٹ رہا تھا، مجھے بہت تکلیف تھی۔ پھر میں یہاں پہ آئی اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ولاگ ریکارڈ کیا، وہ بھی صرف آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے کہ پردیس میں اکیلی زندگی بہت مشکل ہے، اکیلی عورت کی زندگی بہت مشکل ہے۔ آپ لوگ جب مجھ سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہر چیز میسر آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ساری پریشانیوں کے بعد، بھوک کاٹنے کے بعد، آپ کو پتہ نہیں کن کن راستوں سے گزر کے یہاں تک آنا پڑتا ہے۔ اب کوئی مجھ سے پوچھ کے دیکھے تو میں نے بیسکلی یہ سٹیپ لیا اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ہر عورت یہ سٹیپ اٹھا سکتی ہے، بہت کم لوگوں میں ہمت ہوتی ہوگی اتنا بڑا رسک لینے کی۔ میں نے بھی یہ رسک جب لیا تھا نا تو مجھے بھی بہت ڈر تھا، لیکن مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا اپنے بچوں کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے۔ آپ یقین کریں یہاں کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے، آپ بظاہر آپ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ کو ایک بہت اچھی لائف مل جاتی ہے آؤٹ آف کنٹری آ کے، لیکن بہت ساری چیزیں نیگیٹو بھی ہیں اس میں۔ جیسا ابھی سب سے پہلے مجھے یہ ہے کہ جب آپ کہیں موو کرتے ہیں تو آپ ایک دم سے ساری فیملی کو لے کے موو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں بہت سارے چانسز ہوتے ہیں، اس میں کیا کہوں گی، کامیاب نہ ہونے کے، ٹھیک ہے، تو سکسیسفل نہ ہونے کے۔
اگر آپ خود پہلے اکیلے جا کے وہاں پہ سارا سیٹ اپ کرتے ہیں جیسے کہ میں نے کیا، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اپنی فیملی کو لے کے آتے ہیں تو کچھ چانس ہوتے ہیں آپ کو ایک اچھے سیٹ اپ کے ساتھ مطلب سکسیسفل ہونے کے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے بچوں سے، فیملی سے، اپنے وطن سے دور آنے کا، یہ بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے، بہت بڑا سٹیپ ہوتا ہے۔ بچوں سے دور رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں پہ ہوں، جب میں اس طرح تکلیف میں ہوتی ہوں یا میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو تب پھر پتہ لگتا ہے کہ مطلب انسان کیا ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ بھی یہاں پہ ہو جائے، آپ کی فیملی کے ساتھ تو نہیں ہونا آپ۔ بہرحال سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے بعد جیسے میں اکیلی اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے، سب بھائیوں کو سلامت رکھے، اللہ زندگی دے، اللہ جتنے بھی ہسبینڈ، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے، اللہ سب کا سایہ ان کے سر پہ سلامت رکھے۔ بہت مشکل ہوتا ہے خود کو بہت زیادہ سٹرونگ دکھانا اور اس کے بعد سٹرونگ رہ کے لائف گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت دفعہ آپ ٹوٹتے ہیں، بہت دفعہ آپ گرتے ہیں، بہت دفعہ آپ سنبھلتے ہیں۔ جو میری بہنیں مجھ سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم اکیلے آ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اگر تو آپ بہت بریو ہیں، آپ یہ سب کچھ سہ سکتے ہیں، تو آپ لازمی آئیں، آ کے اپنے ایک رسک، ایک فیوچر کے لیے ایک سٹیپ لازمی دیں۔ لیکن اگر آپ میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے یہ نہیں ہوگا، تو پلیز یہ قدم مت اٹھائیں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ بہت اچھے ہیں، آپ وہیں پہ کچھ کر لیں، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں تو کریں۔ میری ابھی کوئی جاب نہیں ہے یہاں پہ، میں یہاں پہ کوئی جاب نہیں کرتی، بس میں نے کوئی تھوڑا بہت آن لائن بزنس سٹارٹ کیا تھا۔ میں اورiflame کمپنی کے ساتھ کام کر رہی تھی، کچھ ارننگ میری وہاں سے آ رہی تھی، اور جب میں یہاں پہ آئی ہوں تو کچھ میں نے مطلب چھوٹی موٹی انویسٹمنٹ کسی کے ساتھ کی ہے، جہاں سے مجھے تھوڑی سی ارننگ آنی سٹارٹ ہوئی ہے۔ ابھی انشاءاللہ دیکھیں کسی بھی جگہ پہ جا کے موو کر کے سیٹ ہونا بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا کیٹل بنا ہوا تھا، تو میری فرینڈس بھی ساتھ تھی، تو ہم لوگوں نے پھر سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو میں نے کہا یہاں سے چائے لیتے ہیں، تو رات کے 3 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا یہاں پہ۔ خیر یہاں پر میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت مشکل سٹیپ ہے، اور میں کوئی جاب نہیں کر رہی، بس تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کی ہے، بزنس کروں گی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلدی کروں گی۔ لیکن میرا سب سے پہلا سٹیپ ہے مجھے اپنے بچوں کو اپنے پاس لے کے آنا ہے، اور کیونکہ اس طرح سے جو ہے میں کافی زیادہ مشکل میں ہوں۔ اس کے بعد ہم چلے گئے تھے اپنی فرینڈ کی طرف، اس کے فلیٹ میں، تو وہ وہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں نے یہ ویڈیو بنا لی کہ ویڈیو اس لیے بنائی تھی کہ رات کو بھی یہاں پہ کام ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کے بھی کام ہی ہوتے ہیں۔ آئی ایم سوری، میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی اور پتہ نہیں میں کیا کیا بول گئی، اور بس انشاءاللہ تعالیٰ میرا فرسٹ سٹیپ ہے کہ میں بچوں کو لے آؤں، اس کے بعد آ کے کچھ نہ کچھ میں بزنس سٹارٹ کروں۔ میرے لیے آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آ جاؤں، کیونکہ میرا ایک دھیان پیچھے رہتا ہے، تو میں اس لیے بہت پریشان رہتی ہوں۔ بس